کیا حال ہے دوستو؟ آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کے ایک ایسے دلچسپ واقعات پر جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور اس واقعے کا عنوان ہے ابو جہل اور خدا کے سپاہی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، عامر بن حشام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دشمنی اور عداوت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے تو اس کو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور امت کا فرعون کہا ہے۔ ابو جہل نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے خانہ کعبہ میں منع کیا تھا، اور وہ علانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا، استغفر اللہ العظیم۔ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادے سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا، مگر اچانک ہی الٹے پاؤں بھاگنے لگا۔ جیسے اس نے ہاتھ آگے بڑھائے تو معلوم ہوا جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے، اور کچھ دہشتناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں، جس کو دیکھ کر میں اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانفتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جدا کر دیتے، مگر اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دی، تو ابو جہل نے غصے میں بھر کر کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں مجھ سے زیادہ جتھے والا اور مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم، میں آپ کے مقابلے میں گھڑ سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا۔ ابو جہل کی اس دھمکی کے جواب میں سورہ الق کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کنز ایمان ہے، ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی خطا کار، اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کر لیتے، اور وہ زبانیہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ہدایت ملتی ہے کہ ابو جہل جب تک زندہ رہا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی و ایذا رسانی پر کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا۔ پھر آخرکار قہر خداوندی میں ایسا گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دن 2 نوجوان لڑکوں کے ہاتھ سے ذلت کے ساتھ قتل ہوا، اور اس کی لاش بغیر و کفن جنگ بدر کے گڈھے میں پھینک دی گئی۔ اس طرح تمام دشمن رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گئے۔ امام و عشق و محبت نے کیا خوب فرمایا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، کیسے لگی ہماری آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔